تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے برین اسکین کے بارے میں، اور اس برین اسکین نے یہ دکھا دیا کہ انسان مرنے سے 30 سیکنڈ پہلے کیا دیکھتا ہے اور مرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے، جس کو لے کر پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل نیوز چینلز کے اوپر یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے، آرٹیکلز بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو بیسیکلی ہوا کیا کہ ایک 87 ایئر اولڈ پیشنٹ تھا جس کا برین اسکین چل رہا تھا، اور اسی کے دوران اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ پیشنٹ مرنے سے 30 سیکنڈ پہلے اور مرنے کے بعد اس کا برین فلیش بیک ہو رہا تھا، یعنی کہ ان سارے لمحات، وہ ساری میموریز کی طرف واپس جا رہا تھا جو اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور جو سب سے ریسنٹ میموری تھی اس پیشنٹ کی، وہ سب سے پہلے ریپلے ہوئی اس کے دماغ میں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کا دماغ اسے وہ سب کچھ دکھاتا رہا جو اس کے ساتھ پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کی زندگی کے اندر، یعنی کہ ایک طریقے کا ریورس ریپلے ہوا اس کی ساری میموریز کا۔ اور اس کے بعد دی اینڈ۔ اور یہ تو صرف برین اسکین کی کہانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جس کے اندر ایک سولجر جنگ کے دوران مر جاتا ہے، لیکن اس کی لاش 10 دنوں تک نہیں سڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نے ان 10 دنوں کے درمیان کیا دیکھا۔ تو یہ کہانی ہے 300 BC کی۔ ایک سولجر تھا جس کا نام تھا ایر۔ وہ جنگ کے دوران مارا جاتا ہے، اور اس کی موت کے 10 دن کے بعد بھی اس کی لاش سڑی نہیں تھی، اور پھر اس کے فنریل کے دوران وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اس نے ان دنوں کے درمیان کیا دیکھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے سامنے 2 دروازے تھے، ایک دروازے میں ہیون تھا اور دوسرے میں ہیل تھا، یعنی کہ ایک دروازے میں جنت تھی اور دوسرے میں دوزخ تھی۔ لیکن کیونکہ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ پرانا تھا، اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی تو ہوتی ہی نہیں تھی، تو اس زمانے کے سائنسدانوں نے اس بات پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس مسٹری کے اوپر بہت ہی زیادہ آرٹیکلز موجود ہیں گوگل کے اوپر، انکلوڈنگ دا ویکیپیڈیا آرٹیکل، اور سن 2002 کے اندر بالکل 300 BC کے ایر کے جیسا ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ انیتا مورجانی کے ساتھ اسے لیمفوما کینسر تھا، اور سن 2006 کے اندر اسے ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ 30 گھنٹوں کے لیے کوما میں جاتی ہے، اور اسی کے دوران اس کے سارے آرگنز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے کچھ ٹائم بعد وہ خود بخود ہوش میں آ جاتی ہیں، اور جب انیتا کوما سے اٹھی تو ان کا وہ کینسر بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایسا کیسے ہوا؟ اس کے اوپر ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے ہماری ہی زبان میں، جو کہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اپنے اس ڈیتھ ایکسپیرینس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا ڈائنگ ٹو بی می، جو نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلر ہے۔ اور ڈائنگ ٹو بی می کے نام سے 2015 کے اندر تیلگو مووی بھی ریلیز ہوئی تھی۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو دبا کے لازمی آل پہ کلک کیجئے تاکہ تاریخ کے ایسے ہی انٹرسٹنگ واقعات کے بارے میں جان سکیں آپ۔ میں ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔